السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ ذی قعدہ عطا فرمایا اور اس مہینے میں کئی اولیاء اللہ کے اولاد سے شریک ہیں، جن میں آج 15-16 ذی قعدہ کو جو ہوتا ہے وہ سے مبارک خواجہ بندہ نواز سید محمد حسینی یوسف دراز بلند پرواز رحمۃ اللہ تعالی کا مسلم ہے، اور آنے والا مہینہ جو ہے حج کا مہینہ ہے۔ اسی ذی قعدہ میں قریب ہے حضور مفتی اعظم ہند شہباز لدن حضرت علامہ قاری محمد مجیب علیہ رحمۃ اللہ کا بھی درست ہے۔ آئیے اس بارے میں متعارف معروف شکل معمول اہل سنت متماد کے عقیدے کے مطابق اس گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، ہم غریبوں کے غمخوار، بے بسوں کو دس بے کسوں کو کس احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے اسم نام ہے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے جھوم جھوم کر درود کا نذرانہ حقیقت پیش کریں۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا ومولانا مرشدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذريته أجمعين وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے ہماری رہبری کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے 1,24,000 پیغمبروں کو دنیا میں اللہ نے مبعوث فرمایا، اور اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء سے ڈائریکٹ بات کرتا ہے۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معاملہ سب میں اعلیٰ درجہ۔ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، نبی آخر الزمان کہا جاتا ہے۔ نبی آخر الزمان کے بعد اگر کوئی ہے، صحابہ کرام، اہل بیت اتحاد، تابعین، تبع تابعین، ائمہ اربعہ، اولیاء اللہ جو قیامت تک آنے والے ہیں۔ لیکن کسی بھی ولی، کوئی بھی کتنی بھی پہنچ رکھنے والے ہوں، نبی کے برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ نبی کے صدقے میں ولی کریں۔ نبی کا درجہ اور ہے، ولی کا درجہ اور ہے۔ نبی سے جو ظاہر ہوتا ہے اسے معجزہ کہا جاتا ہے، اور ولی سے جو ظاہر ہوتا ہے اسے کرامت کہا ہے۔ اور نبی جب اللہ سے بات کرتے ہیں
تو ان کا مقام اور ہے. اولیاء اللہ سے ڈائریکٹ بات نہیں کر سکتے. اس لیے مقام ولایت میں کئی درجے ہیں. ایک درجہ ایسا بھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو، خاص بندوں کو ایک نعمت عطا فرماتا ہے جسے کہتے ہیں الہام. کیا کہتے ہیں؟ الہام. جو اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ کے دلوں پر ڈالتا ہے اسے کہتے ہیں الہام. اور الہام کا جو درجہ ہے یہ بہت بلند و بالا. خواجہ بندہ نواز یسوع رات رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوں یا خواجہ غریب نواز ہوں کہ مقبول نسیم نام ہوں کہ کوئی بھی ولی ہوں، جس کے جو مقامات ہیں ان مقامات پر وہ فائز ہیں. ہم اپنے طور پر اپنی طرف سے کسی ولی کو درجے پر نہیں پہنچاتے. آپ اگر کسی کو قطب کہیں تو قطب نہیں ہوتے، آپ کسی کو اگر مجذوب کہیں تو مجذوب نہیں ہوتے. آپ اگر کسی کو اگر جو ہے کچھ مرتبہ دینا چاہیں، کچھ القاب دینا چاہیں تو ہمارے اور آپ کی مسئلات نہیں ہے. ولی کو کون پہچان سکتا ہے؟ ولی ہی پہچان سکتا ہے. ولی کو ولی ہی پہچان سکتا ہے. سرزمین بندہ نواز یعنی گلبرگہ شریف میں 2300 سال پہلے سرکار بندہ نواز کی زمین پر حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے. آپ نے فرمایا تھا یہاں عشق کی خوشبو آ رہی، یہاں عشق کی خوشبو آ رہی. ہمیشہ یاد رکھیے علم اور ہے، عشق اور ہے. علم وہ ہے جو دیکھ کے سمجھا جاتا ہے. علم وہ ہے جو کتابیں پڑھ کر سمجھا جاتا ہے. عشق وہ ہے جو بنا دیکھے بھی ہو جاتا ہے. آپ وہ عشق میں مت جائیے. آپ وہ عشق میں جائے وہ نہیں تو چار مینار سے ڈوب کے مرنے کو عشق کہتے ہیں. یہ وہ عشق ہے گردن بھی کر جائے تو نگاہوں میں یار بسا ہو. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب. آقا کا حسن وہ ہے جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے گلے کٹے تب بھی وہ مسکرا رہے ہیں. یا رسول اللہ آپ کی محبت میں مر مٹنا یہ ہماری زندگی ہے. آپ کی محبت میں مر مٹنا یہ ہماری زندگی. تو میں بتا رہا تھا کہ اولیاء کرام کے رتبے ہم طے نہیں کر سکتے. خواجہ بندہ نواز کو اگر کسی نے شہنشاہ دکن کہا، مفتی مجیب علی حضور قادری علیہ الرحمہ کو کسی نے شہباز دکن کہا، تو عام آدمی کے کہنے سے وہ شہباز دکن یا بندہ نواز شہنشاہ دکن نہیں ہو جاتے. اولیاء کرام نے بندہ نواز کو شہنشاہ دکن بھی کہا، شہباز دکن بھی کہا. اور آج کے دور میں علامہ ضیاء المصطفیٰ جسے محدث کبیر کہتے ہیں، انہوں نے شہباز دکن مجیب علی رسول القادری صاحب قبلہ کو فرمایا تھا شہباز دکن نہیں ہے. آپ نے میرے کرنے سے اگر کوئی شہباز دکن بنا دے، کوئی شہنشاہ دکن بنا دے تو پھر افسوس ہم اپنے اپنے پیروں کو شہنشاہ بنا دیں. لیکن الحمدللہ ہے تو اپنے اپنے پیر شہنشاہ ہے کہ نہیں. سب کو اپنا اپنا پیر کیا ہے؟ شہنشاہ ہے. کوئی بھی کسی بھی مرید کے لیے ان کا پیر کم نہیں ہوتا، کیونکہ پیر کے ملنے سے ہی بادشاہ کو پہچانے ہیں. یہ بات انشاءاللہ پھر کبھی کہی جائے گی. میں جو تذکرہ کر رہا ہوں یہ بات ہے بندہ نواز کی بات ہے. بندہ نواز کے
نواز رحمۃ اللہ تعالی کی عاجزی انکساری میں روش کا دعا سنایا، کیونکہ آنے والا مہینہ ذی الحج کا مہینہ ہے، قربانی کے مسائل ہے، مدینے کے فضائل ہیں، حج کے فضائل کے مختصر انداز میں آپ کو سننا ہے انشاءاللہ۔ آج ہی بندہ نواز اور شہباز دکن کے روح سے تذکرہ ہے۔ بندہ نواز سے یسوع دراز رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں کچھ آج کل کے بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے لیکن شعر خانی کرنے کی زیادہ عادت ہے، اس لیے کبھی بھی یاد رکھو میرے پیر کو فرماتے ہیں سبحان اللہ، میں اسی بات کا نام کرتا ہوں، منزل کی طرف نگاہ کرو، ادھر ادھر نہ دیکھو، جو منزل کی طرف نگاہ رکھتا ہے اس کو منزل ملتی ہے، اور جو منزل سے ہٹ جاتا ہے اس کی نگاہ ادھر ہٹ جاتی ہے۔ نگاہ ہٹی درگھٹنا گھٹی ہوتی ہے، نگاہ اگر ہٹ گئی تو وہ درگھٹنا کبھی گھٹ سکتی ہے۔ پیر میں نگاہ رکھو تو تمہارا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ شہباز دکن، شہنشاہ دکن، خواجہ بندہ نواز، یسوع دراز، بلند پرواز رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں کچھ اپنے ہی لوگ، محبت کرنے والے ہی نے، کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو آزمائیں گے، اور یہ وہ ہوتے ہیں جن کو تم آزمانے کی طاقت نہیں رکھتے، اللہ نے پہلے ہی آزما دیا، تبھی تو وہی بنایا، آزما کے امتحان لے کے انہیں وہی ولایت عطا فرمایا، تو ہم تم کیا آزمائیں گے؟ اور جب بندہ نواز کی بارگاہ میں کچھ لوگ آئے، مذاق کہنے لگے، بولے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، جبکہ وہ خود اپنے آپ کو کبھی بڑا نہیں تھے، کیونکہ انا جہاں ہوتی ہے وہاں ولایت نہیں ملتی، جہاں انا کو فنا کرے وہاں ولایت ملتی ہے۔ بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالی انہوں نے سوچا کہ ایسے ہی ہیں جو مولوی صاحب ہیں، ایک مزاحن یعنی مذاق میں ایک بندے کو بولے کہ دیکھ بھائی ایک پلان ہے ہمارے پاس ان کو آزمانے کا، وہ پلان میں اگر سکسیس ہو گئے پھر ان کو یہاں سے نکال سکتے ہیں۔ بولے ہاں پلان بتا دیے۔ جنازہ لے کر جو ہے حضرت کی بارگاہ میں پہنچے، پہنچ کر کہا حضرت بولے جنازہ آیا ہے، نماز جنازہ پڑھانا ہے، میرے جیسے اگر کوئی مولوی اگر ایسے ویسے ہو تو میں نے لے تو پڑھا لیتے۔ وہ بندہ نواز تھے، اہل بیت کا گھرانہ۔ بندہ نواز نے کہا بیٹا نماز جنازہ مردوں کی پڑھائی جاتی ہے، زندوں کی نہیں۔ تو کہا کہ نہیں حضور، بولے یہ تو مرحوم ہے، ان کی نماز جنازہ آپ ہی پڑھانا تاکہ ان کی بخشش ہو جائے۔ مکار عیار ہمارے لوگوں میں کچھ ایسے نکلتے ہیں مکار، کہا کہ بولے نہیں حضور اگر آپ پڑھا دیں گے اہل بیت کے گھرانے سے، اگر آپ پڑھا دیں گے تو ان کی بخشش ہوگا۔ سرکار بندہ نواز نے دوسری بار کہا دیکھو بیٹا میں نماز جنازہ تو پڑھا دوں گا لیکن مردوں کی پڑھاؤں گا، زندوں کی کیسے پڑھاؤں گا؟ بولے نہیں حضرت یہ تو انتقال کرے۔ بولے اچھا انتقال کرے؟ بولے جی ہاں کرے۔ ٹھیک ہے، بار بار منع کرے گا، سنے تیسری مرتبہ بولے نہیں سمجھے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے آپ نماز جنازہ کے سب بن گئی۔ سب بننے کے بعد جب امام صاحب سفید رخ کروا کے تکبیر باندھنے والے تھے تو پیچھے ٹھہرے تھے، انہوں نے کہا اب تو ایسا ہے، اب تو اپنے مزے ہیں، اپنا پلان سکسیس، ہمارا پلان کامیاب۔ اب جو ہے انہوں نے کہا کہ حضور پڑھائی جاری، اللہ اکبر، ایسے تکبیر پڑھی، پیچھے والے اندر اندر مسکرا رہے، ایک تکبیر، دو تکبیر، تین تکبیر، چار تکبیر، سلام پھیرے۔ سلام دینے کا چلتے ہوئے آگے جو ڈولے میں پڑے ہوئے تھے اڑ جا بولے، آواز ہی نہیں آ رہی اندر سے آواز نہیں آ رہی، ارے بولے اڑ جا ہو گیا کام اپنا، پڑھا دیا تو تیل زندہ ہے تو پڑھا دیا جنازہ۔ سرکار بندہ نواز کھڑے ہیں، سبحان اللہ بولے جی یہ اولیاء کی کرامت ہے، سوچو بس سوچنے والا گیا پٹری میں بازو، سوچتے کھڑے جاتا ہوں، ہمارے پاس سوچنے کا موقع نہیں، عشق والے ہیں، عشق والے ہیں الحمدللہ۔ اے عشق تیرے سر میں جلنے سے چھوٹے سستے، وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے، تو یہ عشق والوں کو پوچھا مت کرو
تو کیسا یہ سامنے کے ڈر کا جاننا پڑ تو کہا اٹھ جاؤ ہو گیا اپنا کام اپنا ہم جو پلان کرے تھے اٹھتا میں اٹھتا جو ڈولے میں پڑا ہوا تھا ڈولے میں گر گیا اب جیسے ڈولے کے اوپر کا کپڑا ہٹا کے اٹھنے والا اٹھے کہاں سے اٹھتا جی بابا نے گیا تم اچھا سمجھائے تھے ارے میاں حیث والے کو بیٹھو ڈھونڈ جا رہے نہیں سمجھے گا اب 2-3 مرتبہ سمجھانے والے بولے ٹھیک ہے جب تم پہنچا نہیں کرے تو میرے کیا کرنا پہنچا دیے بولے یہ کیا ہو گیا بولے کیا ہو گیا کیا آپ نماز جنازہ پڑھا بولے پڑھا دیا بولے نہیں سرکاری ہے وہ زندہ تھا بولے نہیں مانا بولے تو تمہارے سامنے ہے بولے نہیں سرکار بولے ہم آپ کو آزما رہے تھے سید محمد کو آزما رہے ہو سید محمد کو آزما رہے ہو ارے یہ وہ ہے جو اپنے رب سے رابطہ رکھتا ہے رب سے رابطہ رکھنے والے کو تم ڈسٹرب نہ کرو بیچ میں خلل نہ ڈالو یہ اللہ کے ولی یعنی اللہ کے دوست ہے اللہ کے دوستوں کو عبادت میں اگر خلل ڈالو گے اللہ کو یہ گوارا نہیں کہ اپنے بندے سے جب رب گفتگو کرتا ہے اس کے بیچ میں خلل ڈالنے والے کو اس کی زندگی میں خلا پڑ جاتا ہے اس لیے اولیاء سے ٹکرانا نہیں اولیاء اللہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ مر جائے یہ تو رب نے کہا کہ میرے بندے کو آزماتا ہے ارے یہ تو اس کا میرا معاملہ تھا بیچ میں انہیں کہا سے آ گیا آزمائش تو میں کرتا ہوں آزمائش وہ ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا کیا بیان فرمایا فَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ میں نے پورے یہ سبجیکٹ کے ایگزام لے لیے یہ پورے سبجیکٹ کے ایگزام لے لیے اب کون ایگزام لینے والا ولی وہ ہے زبان سے ذکر کرتے کرتے ذکر کرتے کرتے رب فرماتا ہے تو میرا میں تیرا اپنے بندے سے کہتا بندے تو ہے تو بندہ بنایا کس نے میں نے تیرے اندر جان ڈالی کس نے میں نے تیری جان لینے کی طاقت کس کو ہے میرے کو ہے رزق دینے کی طاقت کس کو ہے مجھے ہے جان لینے کی طاقت کس کو ہے مجھ کو ہے ہر چیز کا جب میں مالک ہوں مالک کہہ رہا ہے کہ یہ میرا ہے مالک یہ کہہ رہا ہے اپنے بندے سے کہ میرے بندے اب تو میرا ہو گیا زبان تیری ہوگی بولی میری ہوگی زبان تیری ہوگی بولی میری ہوگی نگاہے کلی میں وہ تاثیر دیکھی قدم کی عطاؤں کی تقدیر یہ شعر سنے آپ سنے کہ نہیں سنے نگاہے ولی جان ہے ان کے بھی آنکھاں ہمارے بھی آنکھاں ہمارے آنکھوں کو چشمہ لگ جاتا تو ان کی آنکھوں کو چشمہ لگ جاتا لیکن وہ چشمہ یار ہے وہ چشمہ یار ہے جب چشمہ یار لگتا ہے تو ان سے کچھ نہیں دکھائی دیتا اس کے سوا یہ ہمارا چشمہ ہے جو دور کو قریب قریب کو دور بتاتا ہے لیکن یہ وہ چشمہ ہے چشمہ یار کہا جاتا ہے جب بنا باللہ مقام کو پہنچتے ہیں تو یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں اس کے اور ان کے سوا کوئی نہیں ذرہ برابر بھی کوئی چیز نہیں اچھا آپ ایک بات بتاؤ یہ نماز میں جو صفحے مانگتے ہیں نا صفحے مانگتے وقت کیا بولتے بھائی قریب جب سے کھنڈا لگا کیوں بھائی بیچ میں شیطان آتا ہے شیطان کیوں آتا یہ بتاؤ کئی کو آتا بھائی ارے مسجد ہماری اللہ کا گھر عبادت کر رہے فرض نماز امام کے پیچھے پڑھ رہے یہ شیطان بیچ میں کیوں تو کہتا ہے کہ جب بندہ اور رب یعنی بندہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے نماز کے لیے جب سارے مل کر نماز پڑھتے ہیں جلوہ یار مقرر ہوتا ہے جلوہ یار ہوتا ہے رابطہ خدا سے ہوتا ہے اس رابطے کو کاٹنے کے لیے شیطان آتا ہے اور جب شیطان کو سفر قریب کر کے دور بھگایا جاتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ آئے
میرا پلان فیل ہو گیا، میں اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت کے وقت بیچ میں آیا، میرا کام فیل۔ جہاں وہ فیل ہوتا ہے بندہ نواز کامیاب ہوتے ہیں، غوث اعظم کامیاب ہوتے ہیں، اولیاء اللہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اولیاء اللہ سے ٹکرانے کی کوشش نہ کرنا، اولیاء کرام کے مقامات کو اپنی زبانوں پر یہ نہ کہنا کہ یہ اولیاء کیا کریں گے، یہ اولیاء وہ کرتے ہیں جو تم سوچ نہیں سکتے، اسے ہی کرامت کہتے ہیں، اسے ہی کرامت کہتے ہیں۔ کرامات اولیاء کو صرف ہم اپنے مقصد کو دیکھ رہے ہیں کہ میرا کاروبار بن جائے، میرے گھر میں اولاد آ جائے، میرے گھر میں دولت آ جائے، میری شہرت ہو جائے، میں امیر بن جاؤں، میں بہت یہ ہو جاؤں وہ ہو جاؤں۔ امیر وہ نہیں، امیر وہ ہے جو نظام الدین اولیاء کا امیر خسرو ہے۔ نظام الدین اولیاء کے امیر خسرو ہے، اور اسی نظام الدین اولیاء کے نصیر الدین ہے۔ نصیر الدین کے چراغ، نصیر الدین خود ایک دلی کا چراغ، پھر نصیر الدین کے چراغ بندہ نواز، بندہ نواز یوسف دراز رحمۃ اللہ تعالی۔ سلسلے چشتیہ میں عظیم بزرگان دین گزرے ہیں، خواجہ حسن بصری سے لے کر سرکار بندہ نواز سے پہلے تک سلسلے چشتیہ میں تصانیف نہیں چلتی، یعنی کتابیں لکھی نہیں، لیکن سرکار بندہ نواز یوسف دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کئی کتابیں لکھی، جن میں سے آپ فرماتے ہیں سلسلے چشتیہ کے تین بزرگوں نے، سلسلے چشتیہ کے تین بزرگوں نے سلسلے چشتیہ کو عام فرمایا۔ حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی، حضرت سیدنا خواجہ بندہ نواز یوسف دراز، حضرت سید علی چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ جتنے بزرگان دین ہیں ان سلسلے میں سے بندہ نواز یوسف دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایسی کتابوں کی شرح جو ہے لکھی ہے۔ باقی بزرگان دین نے اولیاء اللہ کے ملفوظات کو اکٹھا کیا، ان کے اقوال کو اکٹھا کیا، لیکن سرکار بندہ نواز یوسف دراز رحمۃ اللہ تعالی نے کتابوں کو تصنیف فرمایا، کتابیں لکھی جو طریقت، شریعت، حقیقت، معرفت کے درجات کو بیان فرمایا۔ اور سرکار بندہ نواز یوسف دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کسی نے پوچھا کہ حضور بولے آپ کو یہ مقامات، یہ درجے کیسے ملے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے پیر کے قدموں کو دیکھتا ہوں، اس لیے اللہ مجھے آسمان دکھایا، میری نظر، میری نگاہ میرے پیر کے قدموں پہ رہتی، اس لیے اللہ نے مجھے بلندیاں عطا۔ سرکار بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالی کے پیر و مرشد جب حاضر ہوئے، سرکار بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالی اپنے پیر و مرشد سے ملنے کے لیے گئے، تو فرمایا بندہ نواز، جب بندہ نواز جیسے ہی گئے گھٹنوں گھوڑے پر سوار تھے اپنے پیر و مرشد نصیر الدین چراغ تحریر رحمۃ اللہ، آپ نے گھٹنوں کو بوسہ دیا۔ کون؟ کس نے چوما؟ بندہ نواز نے۔ کس کے قدموں کو چوما؟ نصیر الدین چراغ دہلوی کے۔ فرمایا بندہ سید محمد اور قدموں کے نیچے چومے، اور نیچے، اور نیچے چوما، اور نیچے قدموں کو بوسہ دیا، یہاں تک تو ٹھیک تھا، پیر کے قدموں کو چوم سکتے۔ اب آگے کے دو نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا اور نیچے، اگر میرے جیسے آپ کے جیسے ہوتے ہیں، فرمایا حضرت آپ کے پیروں چومو، بولے ٹھیک ہے، آپ کے گھوڑے کے پیروں کو بھی چومنا، بولتے نہیں بولتے؟ اب کتاب ڈھونڈ کے لاتے تھے تو میرے جیسے صاحب میرے سے نہیں، الحمدللہ میں تو پیر کا غلام ہوں، میں تو پیر کا غلام ہوں۔ اگر کوئی عام رہتا تو اس کو جا کے مولانا یہ قدم بوسی کو تو میرے کو معلوم، گھوڑے کی قدم بوسی بھی کرنا جائز ہے ناجائز ہے، پوچھ کے آگے پڑھنے کو چھوٹتا تھا، وہ بندہ نواز ہے۔ اور نیچے قدموں کو چومنے کے لیے جب کہا گھوڑے کو چوما، یعنی گھوڑے کے پیروں کو، فرمایا سید محمد اور نیچے، اور نیچے۔ گھوڑوں کی جو نال ہوتی ہے نا، جو ٹکنے ہوتے ہیں، جو حصہ یہ ہوتا جسے کھر کہتے ہیں، کھروں کو وسا دیا،
घोड़ों का जब वो भरोसा दिया, सरकार नसीरुद्दीन चिराग दहलवी ने कहा, सैयद मोहम्मद अपना चेहरा उठा, अपना सर ऊपर कर। अब तक तो कहा नीचे, अब कहा ऊपर। जब ऊपर करने के लिए गए तो सरकार बंदा नवाज के चंद केसू उन घोड़ों की नाल में अटक गए। अब अटक गए तो क्या होता बोलो आप? खींचे गए तो बाल खींचे गए तो आदमी गिरता क्या उठता? आम मिसाल भाई, अब ये पैर है, पैर के नीचे बाल चले गए, अब उठ रहे हैं तो क्या होना? गिरना ना, या तो फिर खींचा गया तकलीफ की एक आवाज आनी। लेकिन नसीरुद्दीन चिराग दहलवी के कदमों को जिसने चूमा, उनके घोड़े के कदमों को जिसने चूमा, उसे गिरने देंगे, उसे तकलीफ होने देंगे? सरकार नसीरुद्दीन ने कहा, सैयद मोहम्मद सर उठा। जब सर उठाते गए तो गेसू दराज होते गए, गेसू दराज होते गए। पीर के चेहरे को देखा तो जुल्फें यहाँ लंबी हो गई। अब ये सुनो, हमारे लोग क्या कर रहे हैं? बंदा नवाज के नाम पे गेसू दराज कर ले रहे, और ऐसा दराज कर रहे, ऐसा दराज कर रहे, रबर बैंड लगा के फिर रहे। अभी जेंट्स से समझ में नहीं आता, लेडीज से समझ में नहीं आता। क्या है साहेब, ये क्या झूठा अमल लेके फिर रहे? बोले सरकार बंदा नवाज से ताल्लुक है हमारा। अरे बाबा, सरकार बंदा नवाज से अगर ताल्लुक है तो अपने पीर के गाड़ी को छूम के बता दो। आता घोड़े पर देखता हूँ साफ सुथरा है नहीं, क्या तो गोबर की लगा हुआ है, उसके बाद में छूऊंगा। क्या तो किसी मौलाना को मसला पूछ के आगे छूऊंगा। ये वो हैं जिनको अल्लाह ताला ने बुलंदी अता फरमाई। उसी बंदा नवाज का तस्करा करते करते शहींशाहे दक्कन का, शहबाजे दक्कन का चर्चा करते करते शहबाजे दक्कन हजरत अल्लामा मुजीब अली रसूल कादरी को अल्लाह ताला ने वो मकाम अता फरमाया जहां बरेली शरीफ की सरजमीन पर हजारों की तादाद में उनसे आला हजरत में शरीक होते हैं। आज ज़ीक़ादा के महीने में 25वीं शब को सरकार ख्वाजा गरीब बंदा नवाज के सदक़े में, इन्हीं के महीने में 25 तारीख को आला हजरत से मोहब्बत करने वाले का विसाल हुआ। विसाल हुआ, और जब विसाल हुआ तो हजारों की तादाद में वहां उस आलम में, वहां पर उस वक्त कोरोना का मामला चल रहा था, फिर भी कोई आशिक रुका नहीं। ये क्यों है? ये क्या है? क्या करामत देखी और क्या खूबी देखी? करामत कुछ भी नहीं, इश्क़ नबी की बुनियाद है। ये अहले बैत के तज़किरे का सदका है कि आज बरेली का मंजर हमारे हैदराबाद में नजर आने वाला है। बरेली का गुंबद भी बन गया और अब नजारा भी नजर आएगा। जरा तुम निगाहें उठा कर देखो। शहबाज़े दक्कन के नाम को खराब मत करो। शहबाज़े दक्कन ने एक बात आखिर में आपको बात बता दूं कि शहबाज़े दक्कन के अंदर क्या खूबी थी मालूम? वो सारी खूबियां अपनी अपनी जगह है, सारी करामतें अपनी अपनी जगह हैं, लेकिन ये खूबी मैं आपको बता दूं। मैं जब मदरसे में पढ़ाता था इब्तिदा में, अल्हम्दुलिल्लाह उनके मकान में भी पढ़ाया, उनके मदरसे में भी पढ़ाया, और अपना भी ये जो मदरसा है ये मेरा नहीं, शहबाज़े दक्कन की दुआओं का नतीजा है। इसलिए मेरे मरकज को कोई हिलाता नहीं, ये उनकी इजाजत से है। ऐसे नहीं हम जो आला हज़रत के नाम पर दुकान चलाकर मरकज से अलग होने वाले, हम मरकज से आज भी जुड़े हुए हैं, इंशाअल्लाह हमेशा जुड़े रहे। जो अलग करने की कोशिश करेगा वो इंशाअल्लाह एक दिन अलग हो ही जाएंगे। थोड़े तो अलग हो ही गए, अब और भी कुछ अलग होने वाले। तो बहरहाल मैं ये बता रहा था कि जब मैं मदरसे में पढ़ाता था हजरत के बोईनपल्ली में, बच्चे भी मौजूद है बोईनपल्ली में, उस वक्त जो है किसी ने उनको शिकायत कर दी कि बोले हजरत जो है, जब फोन का जमाना हो तो क्या वो घर का टेलीफोन था लैंडलाइन, अब कोई फोन करके क्या बोले रे मालूम? एक दिन अचानक मैं असर पढ़ा मेरी मस्जिद में, असर पढ़ा के घर को मदरसे को गए, तक जो है वहाँ हजरत बैठे रहे। अचानक परेशान इब्तिदा के हजरत आते नहीं, आज अचानक ऐसा है फजर में एकदम मौजूद। गया जाने के बाद सलाम कलाम हुआ, बैठो बोले बैठने के बाद पूछा अदब शहबाज़े दक्कन के पास है, जुबान से बोलते थे भी सैयद और अदब भी दिल में बराबर था। आज लोग जुबान से सैयद साहब बोलते, पीछे से जा रहा है कोई नहीं, कितने पानी में मेरे को मालूम है, हमारे को मालूम है उन्हें कितने पानी में है। अल्हम्दुलिल्लाह ये कहते हैं
मेरा गुरु है। तो बहरहाल कहा से साहब आपसे एक सवाल करना मैं जो सुना हूँ क्या सही है? मैं तो क्या सुने आप मुझे नहीं क्या बात? तो बोले मैंने सुना है कि बाजू वालों से गठबंधन हुआ है आपका, समझे? समझ में आया नहीं यार? बाजू वालों से दोस्ती करेंगे जनाब। अब मैं क्या बोलूं? मैं एक ही बात बोला, हजरत आप जैसा मुनासिब समझे, अगर आपको सच लग रहा है तो सच, बोले नहीं मुझे सच झूठ का नहीं, आपकी जुबान से सुनना चाह रहा हूँ। सुभान अल्लाह। अगर दूसरे अगर नाजी में आना होते या दूसरे अगर गाँव में आओ मिलेगा तो तुम चाय पिए करते ना, खाना खा रहे थे ना, वो शुरू हुआ थे दिखला। लेकिन फरमाया क्या फरमाया कि मैंने ऐसा सुना, क्या ये सच है या झूठ है? ये पूछने का अंदाज किसका होता है? अल्लाह वालों का होता है। अरे सुभान अल्लाह बोलो जी, ये अल्लाह वालों का होता है। तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जिस पीर का गुलाम हूँ, मेरा पीर मेरी नस नस में मोहब्बत रसूल भरा है। ये मोहब्बत रसूल, कभी मोहब्बत रसूल रखने वाला दिल किसी को बेच नहीं सकता जो एक मतलब पीर के हाथ पर बिक गया। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, अफजल तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। तो मैंने कहा हजरत मैं बिकने वालों में से नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ऐसा गठबंधन पसंद नहीं करता, मेल जोल पसंद नहीं करता। तो फरमाया अच्छा। तो मैं बोला हजरत मेरी भी एक आदत है। बोले क्या? जो मेरे सामने बोले उन्हें हक पर, जो मेरे पीछे बोले वो मुनाफिक। बात सही बोला गलत बोला? जो मेरे सामने बोले वो हक है, जो मेरे से पीठ पीछे बोले वो मुनाफिकत कर रहा है, और मैं उस मुनाफिक से मिलना चाह रहा हूँ। तो बोले ठीक है मैं मिल रहा बाद में। फिर उसको हजरत कमरे में अलग बुलाया, मेरे को मालूम नहीं कौन है। आया उधर से, क्या मिला तुम देखे? नहीं हजरत मैं उन्होंने बोले तो मैं उन्होंने सुना, जो उसकी क्लास लिए हजरत। बोले आइंदा कभी भी किसी पर भी इल्जाम लगाने से पहले जब तक आंखों से न देखो उस वक्त तक इल्जाम न लगाओ। आंखों से न देखो इल्जाम न लगाओ, और कानों से सुनना कि दोनों का मिलाप है, वो तुम्हारा मुद्दा है, तुम्हारे से इत्तेहाद करने वाला है। जब तक न सुनो मुझसे मत कहना आइंदा, आइंदा कभी इस मदरसे में शिकायत नहीं आना मुझे। वहां से उसको बढ़ा दिए, बुलाकर मुझे कहा कि मैं जिसको समझाना था समझा दिया, लेकिन याद रखिए मैं जब तक मुजीब अली रिजवी मोहब्बत वाला हूँ, जब तक तुम्हारे दिल में मोहब्बत रसूल है। जिस दिन तुम्हारे दिल से वो मोहब्बत रसूल निकल जाएगी या किसी गैरों से ताल्लुक रखोगे तो फिर मैं उस वक्त नहीं बख्शूंगा। मैंने कहा मेरा पीर सबसे पहले कुचल देगा, मेरे माँ बाप आशिक़ रसूल, मेरा पीर आशिक़ रसूल, और मेरा सरवर शहबाज़ दक्कन भी आशिक़ रसूल। तो अब ऐसे लोगों के अगर कोई ऐसा निकल जाए कि वो मुनाफिकत करने लगे, हमें उससे कोई वास्ता नहीं, हमें उसकी कोई परवाह नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये हुसैनी खून है और हुसैनियों की आदत है, यजीदियों के सामने कभी झुकते नहीं। मर जाएंगे, सर कटा देंगे, लेकिन ये हुसैनी कभी टिकेगा नहीं इंशाअल्लाह। मेरी जिंदगी रहे या न रहे, इस बात को ज़हन नशीन कर लो आपको कि आने वाली नस्लों को बताओ कि आने वाले और पुरफितन दौर आने वाले हैं, उन दौर से बचो, अपने बच्चों को तरबियत दो कि सब कुछ बिक जाए, मर जाए भूखे, लेकिन इश्क़ रसूल का दामन न छोड़े, दामन मुस्तफा न छोड़े, और गैरों की तवज्जो, गैरों की तरफ हमारी तवज्जो नहीं होना। जुबान से न दिल में उनकी मोहब्बत, हम मोहब्बत रखते हैं रसूल कायनात से, हम मोहब्बत रखते हैं मौला अली से, हम मोहब्बत रखते हैं गौसे आजम से, हम मोहब्बत रखते हैं ख्वाजा आजम से, हम मोहब्बत करते हैं अपने पीरो मुर्शिद से, और जो पीरो मुर्शिद से मोहब्बत रखता है वो रब से मोहब्बत रखता है, और जो रब से मोहब्बत रखता है उसे जन्नत और दोज़ख की फिक्र नहीं, दीदार यार की फिक्र होती है। दीदार यार की फिक्र होती है, ना उरूज की है ख्वाहिश,
نہ مجھ کو خوف زوال ہے، میرا پیر میرا شوق، میرا پیر میرا دیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2000 سنت کے اندر نہیں، 3 سنت کے